وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، رمضان المبارک کا عشر رحمت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اسی آیت کریمہ سے متعلق گزشتہ جمعہ میں آپ روزے کے فضائل سے متعلق گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. آج روزے کے کچھ ضروری مسائل جن کی ضرورت قریب ہر گھر میں اور خاندان میں پڑا کرتی ہے، اسی سے متعلق گفتگو ہونی ہے، کیونکہ بار بار لوگ ان مسائل سے موبائل کے ذریعے سوالات کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. معزز سامعین، روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر روزہ فرض ہے. صرف بچے اور پاگل و مجنون ان پر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن بچہ اگر 7 سال یا 10 سال کی عمر کو ہو گیا ہے اور اس کی جسمانی مضبوطی ایسی ہے کہ وہ روزے کے بھوک و پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے سرپرستوں کو یہ چاہیے کہ اسے روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں دھیرے دھیرے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم لوگ ماہ رمضان بچوں کو روزہ کا حکم دیتے تھے، اور جب وہ پریشان ہو جاتے تھے اور تو ان کو ہم اون کا بنا ہوا کھلونا دے دیتے تھے، اور اسی کھلونے میں بچے مست ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا تھا، اور اس طرح ہم انہیں روزے کا عادی بناتے تھے. اگر بچے کے جسمانی ساخت اس طرح ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مار کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ اب 12 سال پہ وہ بالغ ہونے والا ہے، کم سے کم بلوغ کی جو مدت ہے لڑکوں کے لیے. تو اگر پہلے سے آپ نے اسے عادی نہیں بنایا تو فرض کے ترک کی عادت اس کی رہے گی، تو بالغ ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھے گا. تو اگر جسمانی ساخت بچے کی ایسی ہے جو بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے، تو تدریجاً اسے روزے کا عادی بنایا جائے.
مجنوں پر شریعت کے حکام ہی نہیں ہیں، اس لیے اس پر روزہ نماز کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ عورت حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو تو روزے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ عورت حالت حیض میں اگر روزہ رکھے گی سخت گنہگار ہوگی۔ شریعت کا حکم یہاں تک ہے کہ اگر وہ عصر تک روزے سے تھی لیکن عصر کے بعد خون حیض آ گیا تو اس پر فرض ہے کہ روزے کو توڑ دے، کیونکہ اس حال میں روزہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پہلے سے اسے حیض آ رہا تھا لیکن صبح صادق آنے سے پہلے حیض بند ہو گیا تو اب اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ ایام حیض میں جو روزے قضا ہو گئے، حیض آنے کی وجہ سے عورتیں ماہ رمضان میں رہ سکیں تو رمضان کے بعد اسے جب چاہیں قضا کر سکتی ہیں، کئی حالت نفاس کا بھی۔ ایسا بوڑھا آدمی جو اتنا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو اور اس کی کمزوری بڑھتے ہی چلی جا رہی ہو، شریعت میں ایسے بوڑھے مرد اور ایسے بوڑھی عورت کو شیخ فانی اور شیخ فانیہ کہا جاتا ہے۔ انہیں ہر 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے بچوں کی طرح۔ تو ایسا شخص جو شیخ فانی ہو، شیخ فانی کس عمر کو پہنچ جانے کے بعد کہا جائے گا؟ تو فقہاء اسلام نے لکھا ہے مثلاً اس کی عمر 90 سال ہو گئی ہو، لیکن 14ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا امام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں عمر کو دخل نہیں ہے، کمزوری کو دخل ہے۔ مثلاً 90 سال کی عمر کا ہے مگر ہٹا کھٹا ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو شیخ فانی نہیں ہے، اسے روزہ ہی رکھنا ہے۔ 70 سال کی عمر کا ہے مگر جسمانی اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہے اور اس کی کمزوری ختم ہونے کی بھی امید نہیں، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ یعنی شیخ فانی اور شیخ فانیہ، جو بوڑھے اور بوڑھیا عورتیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ ان کے جسم کی طاقت کے واپس ہونے کی امید ہے، تو شریعت نے ان سے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ وہ ایک روزانہ صبح و شام پیٹ بھر کسی غریب کو کھانا کھلاتے رہیں، یہ فدیہ ہے۔ چاہے ایک غریب کو روزانہ صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلائیں، یہ فدیہ ہو جائے گا، اور چاہے صدقہ فطر کے مطابق ہر روزے کا وہ بدل دیتے رہیں۔ یعنی ایک روزے کے بدلے میں 2 کلو 45 گرام گیہوں یا آٹا، یا 4 کلو 90 گرام جو، یا اس کی قیمت جو ابھی ہم نے معلوم کیا رمضان سے 1 دن پہلے، تو ہمارے معتبر مفتی سید محمد اسد قادری نے جب بازار کا ریٹ لیا تو 3 طرح کے گیہوں اور آٹے موجود تھے، 35 روپے، 37 روپے اور 40 روپے۔ تو 35 روپے کو معیار بنا کر ہم نے اعلان کیا کہ صدقہ فطر 70 روپے ہے شہریوں کے لیے۔ تو اب اگر کوئی شیخ فانی ہے، شیخ فانیہ ہے، اور اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جو کسی غریب و مسکین کو کھلا سکے، تو وہ اپنے روزے کے 30 دن کے روزے کا فدیہ ادا کرے گا، جو 2100 روپے بنتے ہیں پورے مہینے کے۔ 2100 روپے وہ غرب و مساکین میں تقسیم کر دے، اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حکم ہے شیخ فانی اور شیخ فانیہ کے لیے۔ معزز سامعین، روزے کی حالت میں طرح طرح کے امراض ہیں، تو اس کے جانچ کے لیے خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خون کی جانچ کرائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلے کو دماغ میں بٹھا لیں، اور روزے کی حالت میں آپ خون کی، پیشاب کی جانچ کرا سکتے ہیں، آپ کے روزے میں کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ ہاں، اب انجیکشن سے خون کھینچا جائے گا،
تو ظاہر وہ خون اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں چھوڑ دیے تو بہہ جائے گا. تو اگر آپ انجیکشن کے ذریعے خون نکلواتے ہیں روزے کی حالت میں تو روزے میں تو کوئی قباط نہیں ہوگی مگر وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو ما خرج من السبیلین سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم میں کہیں سے اتنا خون بہنا کہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انجیکشن کے ذریعے نکلوانا خون کو جانچ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، چاہے وہ طاقت کا انجیکشن ہو، چاہے گلوکوز چڑھایا جا رہا ہو، چاہے اسے رگ میں لگایا جائے، چاہے اسے گوشت میں لگایا جائے، روزے میں فساد نہیں پیدا ہوتا ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی دوا یا کوئی غذا جمع اور دوائی جمع یعنی صحبت بیوی سے اور جو صحبت کے اسباب ہوتے ہیں، مثلا بیوی کو بوسہ دینا، بوس و کنار کرنا، ان دو چیزوں کو چھوڑ کر ان کو مختصر لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جمع اور دوائی جمع کو چھوڑ کر کسی بھی غذا یا دوا سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب وہ کسی سوراخ کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں پہنچے یا پیٹ میں پہنچے. یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. جمع اور دوائی جمع کے علاوہ کوئی دوا ہو یا غذا ہو، اگر روزے دار اس کا استعمال کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ وہ کسی سوراخ کے ذریعے سے دماغ میں پہنچ جائے یا اس کے پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جیسے ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں سوراخ ہے، دماغ پہ چڑھ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا. جیسے کان میں دوا ڈالنا، کان میں سوراخ ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن آنکھ میں آپ دوا ڈالیں، آنکھ میں کوئی سوراخ نہیں ہے، مسامات ہیں. مسامات کے ذریعے سے اگر کوئی چیز آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل لگائیں، روزے کی حالت میں اپنے جسم پر آپ تیل کی مالش کریں، روزے کی حالت میں آپ نہائیں تو ظاہر ہے نہانے کے بعد بھی مسامات کے ذریعے سے اندر پانی پہنچتا ہے مگر سوراخ نہیں ہے. اس لیے سوراخ کے ذریعے اگر پہنچا دماغ میں یا پیٹ میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لہذا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد، لیکن آنکھ میں ڈالنے سے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا. جن لوگوں کے آنکھ آپریشن ہے یا آنکھیں دکھتی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں ڈرا دیا ہے کہ روزانہ صبح شام یا صبح دوپہر شام ڈالتے رہیے، وہ روزے کی حالت میں بھی ڈال سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. معزز سامعین، آکسیجن چڑھانا روزے کی حالت میں، خالی اگر ہوا ہے تو آکسیجن لیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، روزے میں فساد نہیں ہوگا. لیکن اگر اس ہوا کے ساتھ دوا بھی شامل ہے تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا. جو لوگ ہارٹ کے بہت سخت مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ان کے لیے تجویز کرتا ہے کہ آپ کو جب کمزوری کا احساس ہو یا احساس ہو کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، پریشانی ہے، تو ان کو ایک ٹیبلٹ دیتے ہیں زبان کے نیچے دبانے کے لیے، کہ جب آپ کو یہ کیفیت پریشانی ہو تو زبان کے نیچے اس کو دبا لیجیے. اس ٹیبلٹ کو زبان کے نیچے دبانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس دوا کا کوئی جز تھوک سے مل کر کے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے، ورنہ اگر اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی لیے منجن کرنا روزے کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا احتمال رہتا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو منجن کا کوئی حصہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا اور روزے میں فساد ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت یا رات میں افطاری کے بعد آپ منجن کر لیجیے.
مسواک کرنا جیسے غیر رمضان میں سنت ہے، ایسے رمضان میں بھی سنت ہے، چاہے اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں معلوم ہوتا ہو تب بھی آپ کے روزے میں کوئی فساد نہیں ہو۔ مثلا نیم کا اسم مسواک ہے، آپ اسے روزے کی حالت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو کلی کرتے وقت خاص خیال رکھیے کہ پانی آپ کے حلق کے نیچے نہ اترنا پائے۔ اگر کہیں پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے غرغرہ کرنے کو روزے کی حالت میں مکروہ قرار دیا ہے، غرغرہ کر کے۔ معزز سامعین، گلوکوز چڑھانا روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا۔ انجیکشن چاہے طاقت کا لگائیں چاہے اور کوئی چیز ہو، پٹھے میں لگائیں رگ میں لگائیں، اس سے بھی روزے میں کوئی فساد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مکروہ ہے جہاں تک ہو سکے آدمی انجیکشن لگانے سے دن میں بچے، طلوع صبح صادق سے پہلے یا مغرب کے بعد جو افطار کر لے تب انجیکشن لگائے، لیکن اگر ضرورت ہے فوری طور سے انجیکشن لینے کی تو انجیکشن لے سکتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر ان کا ہائی رہتا ہے، کھانا بغیر انسولین لگائے ان کا ہضم نہیں ہوتا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے وہ انسولین کا انجیکشن لے لیں، روزے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو انسولین کا انجیکشن لگانا بھی افطار سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ حلق کے نیچے پیٹ میں مشین ڈال کر، کیا کہتے ہیں اس کو، آڈیوگرافی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جیسے اندر سے تصویر لی جاتی ہے نا، اس میں مشین میں اگر کوئی دوا وغیرہ شامل نہیں ہے تو روزے کی حالت میں وہ بھی کروا سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ معزز سامعین، ایک خاص مسئلہ جو روزے سے متعلق ہے، نوجوان سن لیں جو شادی شدہ ہے، بوڑھے بھی سن لیں۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، اس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا لے سکتے ہو۔ ایک نوجوان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیوی کا بوسہ روزے کی حالت میں لے سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ بوڑھے سے فرمایا لے سکتے ہو، نوجوان سے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ فعل تو ایک ہی ہے، وہ بھی بوسہ لے رہا ہے ہم بھی لے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں مگر وہ بوڑھا ہے، اس کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہے، تم نوجوان ہو سکتا ہے تمہیں جذبات پہ کنٹرول نہ ہو، بیوی سے صحبت کرنا ہو، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے سخت گناہ ہوگا، کیونکہ روزہ بھی ٹوٹے گا، روزہ کے قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ، روزے کی حالت میں بیوی سے اگر کسی نے دن میں طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک کے اگر صحبت کیا اور روزے کی نیت اس نے رات سے کی تھی، یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھے، رات سے روزے کی نیت کی ہو اور دن کے کسی حصے میں اگر اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے، بہت سخت اس کا حکم ہے۔ ایک تو اس نے روزہ بھی توڑا، دوسرے رمضان کے روزے کا احترام بھی اس نے ختم کر دیا۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ شخص جس نے بالقصد بغیر رات سے روزہ کی نیت کے بعد بھی دن میں صحبت کر لیا، وہ قضا بھی کرے روزے کی اور کفارہ بھی دے۔ اور کفارہ اتنا سخت ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اسے 61 روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ تو قضا کا اور 60 روزے اسے کفارے کے ادا کرنا ہے، وہ بھی اس تسلسل کے ساتھ کے درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ اگر اس نے کفارے کے 58 روزے رکھے تھے، 59 کو اس نے روزہ چھوڑ دیا تو یہ سب نفل ہو گیا، اب دوبارہ پھر اسے 2 مہینے مسلسل
کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب بیوی سے صحبت کیا تو ظاہر ہے اس پر بھی کفارہ ہے، اس پر بھی کفارہ ہے۔ اب عورتیں چونکہ حیض کی حالت میں بھی ہوتی ہے، مانا خون آتا ہے، شریعت نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ تسلسل کے ساتھ وہ بھی روزہ رکھیں گی، مگر ایام حیض میں چونکہ مجبور ہیں، کیونکہ یہ خون اپنے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ان دنوں میں روزہ چھوڑ دیں گی اور تعداد پوری کریں گی 60 دن کا دوسرے دنوں میں۔ روزہ رکھنے پر قادر نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے کفارے کا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے، روزے دار کے لیے، جیسے رات سے روزے کی نیت کی ہو اور دن میں اس نے روزے کو بالقصد کھا کر پی کر یا بیوی سے صحبت کر کے روزہ توڑ دیا ہو، تب ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر اسے روزے کی نیت رات سے نہیں کی تھی، بتا چکے ہیں گزشتہ جمعہ کے کہ زاویہ کبریٰ جس کو زوال لوگ کہتے ہیں، تو زاویہ کبریٰ سے پہلے آپ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ کے لیے شرط ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار، ثواب کا مدار نیت پر ہے، اس لیے یا تو رات سے نیت کر لیجئے، یا رات سے نیت نہیں کر سکے تو زاویہ کبریٰ جس کو عرف میں لوگ زوال کہتے ہیں، اس سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں آپ کو۔ جس شخص نے رات میں روزے کی نیت کی اور بلا ضرورت اس نے بالقصد اس نے کھا کر یا پی کر یا صحبت کر کے روزہ توڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا و کفارہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ معزز سامعین، روزے کی حالت میں آدمی کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے روزے میں پریشانی لاحق ہو جائے، احتیاط کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی عام عادت تھی کہ وہ جو پریشان کن کام ہوتے تھے اسے وہ شعبان کے مہینے ہی میں انجام دے لیتے تھے، تاکہ روزے میں کوئی دشواری ہمیں رکھنے میں نہ ہو۔ محترم سامعین، مسافر، شرعی مسافر، یعنی جو اپنے وطن سے 93 کلومیٹر 57.5 میل یا اس سے زیادہ کے ارادے سے نکل پڑا، تو نکلتے ہی وہ اپنے وطن سے جیسے باہر ہوگا وہ شرعی مسافر ہو جائے گا۔ سفر کی حالت میں شریعت مطہرہ نے مسافر کو رخصتیں دی ہیں۔ پہلی رخصت یہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھے تو عزیمت ہے، لیکن اگر روزہ توڑ دے اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک رخصت تو یہ ہوئی شریعت کی۔ سرکار نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ آسانی ہوئی شریعت میں مسافر کے لیے کہ حالت سفر میں اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، ہاں بہتر ہے کہ روزہ رکھے اگر روزہ رکھنے سے کوئی دشواری لاحق نہیں ہوتی۔ اور دوسری آسانی شریعت نے دے دی کہ 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرے، ظہر بجائے 4 کے 2 پڑھے، عصر بجائے 4 کے 2 پڑھے، عشاء بجائے 4 کے 2 پڑھے۔ 4 رکعت والی نمازوں میں شریعت نے اسے قصر کرنے کی اجازت دی۔ دوسری رخصت ہوئی۔ تیسری رخصت یہ ہوئی کہ جب آدمی حالت سفر میں نکلا تو اب جو سنت مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ 12 ہیں 5 نمازوں میں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ سرکار فرماتے جس نے ان سنتوں پر مداومت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو سنتیں مؤکدہ 12 رکعت ہیں، سفر کی حالت میں یہ نوافل کے مرتبے میں ہو جاتے ہیں، اور نوافل میں آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ شریعت کی جانب سے احسان ہے۔ تو مسافر کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی۔ حاملہ عورت حالت حمل میں ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، ماہر ڈاکٹر نے جو مسلمان ہے غیر فاسق اس نے کہہ دیا کہ اگر روزہ رکھو گی
تو زچہ یا بچہ کی جان کا خطرہ ہے، یعنی چاہے تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا چاہے بچے کے، تب ایسی صورت میں ایسی حاملہ عورت کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب تک حمل وضع نہ ہو جائیں وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب بچہ دودھ چھوڑ دے تو حالت حمل میں جو روزے قضا ہوئی ہے ان کی قضا کر لے۔ تو حاملہ عورت اسے بھی شریعت نے رخصت دیا ہے اس صورت میں جب کہ زچہ یا بچہ کے جان کا خطرہ ہو۔ ایک عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو اور ابھی وہ اس کے شوہر میں اتنی طاقت نہیں کہ باہر سے دودھ خرید کر کے وہ اپنے بچے کو پلا سکے، یا وہ باہر کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، اور اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو اس کا دودھ سوکھ جاتا ہے، تب ایسی صورت میں شریعت نے اس عورت کو بھی اس بات کے رخصت دی کہ وہ روزے چھوڑ دے، اور جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو جو روزے چھوٹے ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ تو مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، انہیں بھی شریعت نے مستثنیٰ فرمایا۔ معزز سامعین، روزے کے بے شمار پیچیدہ مسائل ہیں، یہ کثیر الوقوت ہے اس لیے میں نے ان کا ذکر کر دیا، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ علماء سے فوراً رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد شریعت کا حکم معلوم کریں۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، جن حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے۔